بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دیہات میں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ بچوں کی نشو و نما اچھی طرح سے ہو سکے۔ دائیوں کا ایک قافلہ مکے میں آیا، وہ ان تمام گھروں میں گئیں جہاں پر بچے پیدا ہوئے تھے۔ دائیاں عبد المطلب کے گھر میں بھی آئیں، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو وہ چلی گئیں اور دوسرے امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لے لیا۔ جب سب دائیوں کے پاس بچے آ گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ سب نے بچے گود لے لیے ہیں اور صرف وہی رہ گئی ہیں بغیر بچے کے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب قافلے میں واپس آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طرف سے دودھ نہ پیا۔ پھر میں نے دائیں طرف سے دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن ہماری خچر کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور ہم قافلے سے آگے نکل گئے۔ جب قافلہ بنو سعد کی بستی میں واپس آیا تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ خشک سالی اور قحط زدہ علاقہ تھا اور بکریاں دودھ بہت کم دیتی تھیں، لیکن اس شام کو جب بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ جب ہم نے بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے لگے اور 8 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تو مشک کی خوشبو تمام گھروں سے آنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے: اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو مکہ کے رواج کے مطابق ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس واپس لے آئے۔ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے، اس لیے میں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے بچے کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے لیے درخواست کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پھیلی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا: امی جان، میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں شیمہ اور انیسہ کے بارے میں پوچھا تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ وہ بکریاں چرانے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بچے بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور کہا: امی جان جلدی چلیں، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو جائے گا۔ جب ہم دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 سفید کپڑوں میں ملبوس شخص آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں، یہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے لٹا دیا اور میرا سینہ چاک کیا اور کچھ دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ میرے سینے سے باہر نکالا اور باہر پھینک دیا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس گھر لے آئے۔ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا
پہنچا دینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کے گھر پہنچا کر آئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں غائب ہو گئے۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچی، ان کو ساری بات بتائی تو عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چلے گئے۔ جب عبد المطلب ورقہ بن نوفل کے ساتھ تہامہ کی وادی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا درخت کے پاس کھڑا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اے لڑکے تم کون ہو؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک بڑھ گیا تھا، اس لیے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر واپس لے آئے۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کیوں لے آئیں، جبکہ آپ نے تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اب یہ بڑے ہو چکے ہیں، مجھے خوف ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے میں انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرمانے لگیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ ہمارے گاؤں میں آ کر ٹھہرا۔ یہ لوگ تورات کے پیروکار تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھ سے تفصیلات سن کر آپس میں بات کی اور کہنے لگے ہمیں اس کو مار دینا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہ گفتگو سن لی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی سے وہاں سے اٹھا لیا۔ پھر ان یہودیوں نے سوال کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ اس کے والد ہیں، کیونکہ یہودیوں نے آخری نبی کی علامات تورات میں پڑھ لی تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر کہنے لگے اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرمانے لگیں، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے کر گئی۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میلے میں پھر رہے تھے کہ اچانک ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام علامتیں نظر آئیں تو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ اے لوگو، اس بچے کو ابھی قتل کر دو۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگوں نے پوچھا تم اس بچے کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس کاہن نے کہا کہ میں نے اس بچے میں نبوت کی تمام نشانیاں دیکھیں، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور تمہارے تمام بتوں کو توڑ دے گا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش نہ کر پائے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کا گزر ذوالحجہ سے ہوا تو آپ کو وہاں پر ایک نجومی نظر آیا۔ وہ لوگوں کو ان کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اندازے لگا کر بتا رہا تھا۔ جیسے ہی بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب سے گزریں تو اس نجومی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بچہ بڑا ہو کر تمہارے معبودوں کو توڑ دے گا اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہیں پر پاگل ہو کر گر گیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر گھر واپس آ گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں تو حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی قدرتی طور پر ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو کیونکہ یہ بچہ
پیغمبر ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے سپرد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔